ایپک تھیٹر اور آگرہ بازار۔ ایپک تھیٹر کے تجربات نے کم و بیش ہر ملک کے ڈرامہ کی روایات کو متاثر کیا ہے۔ ان روایات نے ایک طرح سے عالمی تحریک کی صورت اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے ہر ملک کو زبان کے ڈرامے کو جدید ترین رجحانات سے متعارف ہونے کا موقع ملا ہے، اور اس طرز پر کم و بیش تمام زبانوں میں ڈرامے لکھے گئے۔ اس سبق کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ایپک تھیٹر کی روایت نے اردو ڈرامے کو کس حد تک متاثر کیا ہے، اور اردو میں اس روایت کے اثرات کب سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ کیا ان کی شکل و صورت وہی ہے جو بریخت کے ڈراموں کی ہے۔ اس سوال کا کما حقہ جواب تلاش کرنے کے لیے حبیب تنویر کے اردو ڈرامے آگرہ بازار کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ اردو میں ایپک ڈرامے کے ابتدائی اثرات کا پتہ ہمیں ان ڈراموں سے ملتا ہے جو 1935 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کے بعد اس سے وابستہ ادیبوں کے ہاتھوں تکمیل کو پہنچے۔ خواجہ احمد عباس، بلراج ساہنی، عصمت چغتائی اور سردار جعفری وغیرہ نے اگرچہ براہ راست ایپک ڈرامے کے تجربے نہیں کیے، لیکن انہوں نے اس دوران جتنے بھی ڈرامے لکھے ان کے اسالیب اس بات کا پتہ ضرور دیتے ہیں کہ وہ بریخت کی تکنیک سے کما حقہ واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ احمد عباس کے میں کون ہوں اور بیوہ، عصمت چغتائی کے دھانی بانکیں اور سردار جعفری کے یہ کس کا خون ہے ڈراموں میں ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی عنصر ایسا ضرور مل جاتا ہے جو بریخت کے اثر کا پتہ دیتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ڈرامہ نگاروں اور اس نظریہ حیات کے تحت قائم ہونے والے تھیٹروں کی کوششوں کے علاوہ بریخت کے ڈراموں کے اردو ترجموں کی اشاعت نے بھی اردو طبقے کو بریخت سے متعارف کیا۔ اس سلسلے میں انڈین پیپلز تھیٹر یعنی اپٹا اور حبیب تنویر کے تھیٹر کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اپٹا اور حبیب تنویر نے بریخت کے متعدد ڈراموں کو بار بار پیش کر کے اردو دنیا کو تھیٹر کی اس جدید نظریے سے متعارف کرانے کا موقع فراہم کیا۔ انہوں نے بریخت کے ڈرامے ست زواں کی نیک عورت، ہمت والی ماں، گلیلیو اور چوک سرکل کو خاص طور سے پیش کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ادیب اور قاری بیک وقت اس نظریہ تھیٹر اور اس کی پیشکش سے روشناس ہوئے۔ بریخت کے ڈراموں کو اردو میں منتقل کرنے کا کام حبیب تنویر کے علاوہ ڈاکٹر مسیح الزماں نے بھی بحسن و خوبی انجام دیا۔ ان سب کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو میں ایپک ڈرامے کے تجربے کے لیے زمین ہموار ہو گئی، اور اس کا پہلا باقاعدہ تجربہ حبیب تنویر کے آگرہ بازار کی صورت میں منظر عام پر آیا۔ حبیب تنویر کا آگرہ بازار مارچ 1954 میں ایک خاص ضرورت کے تحت وجود میں آیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 16 مارچ کو یوم نظیر منایا جا رہا تھا۔ حبیب تنویر سے گزارش کی گئی کہ وہ اس تقریب کے لیے نظیر کی زندگی پر کوئی ڈرامہ تیار کر دیں۔ نظیر پر لکھی گئی کتابوں اور ان کی اپنی نظموں کے 1 ماہ کے مطالعے کے بعد حبیب تنویر نے آگرہ بازار لکھ ڈالا، اور پھر 1 ہفتے کی محنت سے جامعہ والوں کے ساتھ مل کر ڈرامہ تیار کر دیا، جس کو تقریباً 75 آدمیوں نے بیک وقت اسٹیج پر آ کر پیش کیا۔ دیکھنے والوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا، اور تقاضا ہونے لگا کہ اسے دلی شہر میں بھی دکھایا جائے۔ چنانچہ 19، 20، 24 اور 25 اپریل 1954 کو یہ ڈرامہ دہلی شہر میں دکھایا گیا۔ ابتدا میں جب یہ پیش کیا گیا تو یکبابی کی صورت میں 1.25 گھنٹے کی طوالت کا تھا۔ بعد میں دوسری اور تیسری پیشکش کے دوران
رد و بدل کر کے اسے 2 گھنٹے کا بنانے کے ساتھ ساتھ 2 باب میں بھی تقسیم کر دیا گیا۔ ناظرین اور قارئین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں نظیر کی نظموں کا اضافہ بھی کیا گیا۔ ڈرامے کا مقام آگرہ کے کناری بازار کا چوراہا، زمانہ 1810 کے لگ بھگ، وقت 1 دن اور کھیل کی مدت 2 گھنٹے ہے۔ زمانے کے انتخاب کے سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے حبیب تنویر لکھتے ہیں، ڈرامے کا زمانہ لگ بھگ 1810 ہے۔ اگر عام رائے کے مطابق 1735 نظیر کی تاریخ پیدائش مان لی جائے تو اس زمانے میں نظیر کی عمر کوئی 75 برس کی ہوگی۔ ابھی ان کی زندگی کے 20 سال اور باقی تھے۔ 1830 وفات کا سال ہے۔ میں نے ڈرامے کے لیے یہ زمانہ کئی وجوہ کی بات نظیر نے خانِ آرزو، شاہ حاتم، سودا اور میر سے لے کر غالب تک کا زمانہ دیکھا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ شخصی حکومت کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ قریب تھا۔ اکبر شاہ ثانی برائے نام دلی کے تخت پر بیٹھے تھے۔ ملک میں انگریزوں کا اقتدار بڑھتا جا رہا تھا اور چاروں طرف لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی تھی۔ اندرونی اور بیرونی حملوں سے دلی اور آگرہ پر بار بار تباہی آ چکی تھی اور شورائے دلی اور شورا دلی چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور لکھنؤ بہت تیزی سے ادبی مرکز بنتا جا رہا تھا۔ لکھنؤ میں نواب سعادت علی خاں کا دورہ تھا۔ اردو شاعری کا انحطاط جو اس دور سے وابستہ ہے شروع ہو گیا تھا۔ اردو نثر پنپ رہی تھی اور کلکتہ میں انگریزوں کے قائم فورٹ ولیم کالج میں ترجمہ و تصنیف و تالیف کا کام بڑھ رہا تھا۔ ان سیاسی اور سماجی حالات کی روشنی میں نظیر کے کلام کو دیکھا جائے تو اس کی سچائی اور گہرائی کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ 19ویں صدی کی ابتدا کا زمانہ اس ڈرامے کے 19ویں صدی کا ابتدائی زمانہ اس ڈرامے کے لیے نہایت مناسب اور معنی خیز ثابت ہو سکتا تھا۔ نظیر کی اس دور کی نظموں کا تاریخی تجزیہ کرنے کے لیے نہایت ہی موزوں تھا۔ ڈرامے کے پلاٹ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے حبیب تنویر لکھتے ہیں، پروڈکشن کے لحاظ سے پلاٹ کو 4 موٹے موٹے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلا، عوام کا افلاس اور بے روزگاری۔ دوسرا، ادیبوں کا تساہل، تعصب اور زندگی سے فرار۔ تیسرا، چھوٹے پیشہ وروں میں نظیر کی مقبولیت۔ اور چوتھا، نظیر کا پیغام۔ پہلے حصے میں بازار کی فضا قائم ہوتی ہے، مداری تاریخی پس منظر پیش کرتا ہے اور اس کی اکثر باتیں نظیر کی نظموں کی طرف ہلکے ہلکے اشارے کرتی ہیں، مثلاً برسات، جاڑا، موت، بلدیو جی کا میلہ، پتنگ، ہولی وغیرہ۔ بیوپار کی سرد بازاری کا پتہ چلتا ہے اور ککڑی والے کا مسئلہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ افلاس کی لعنت، ککڑی والے کی جستجو، اس کی ابتدائی ناکامیاں، یہ وہ سیڑھیاں ہیں جو پلاٹ کو ڈرامے کی پہلی پیشکش کی طرف لے جاتی۔ دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے تذکرہ نویس، شاعر اور ادیب تساہل و تعصب اور توہم کا شکار ہیں۔ اس کی ادبی قدریں زندگی سے فرار، مایوسی اور یاس کی تلقین کرتی ہیں۔ صحت مند اور افادی ادب جس کا عوام کی زندگی اور ان کے روزمرہ مسائل سے گہرا تعلق ہے، ان کی نظر میں عامیانہ اور گھٹیا ادب ہے، اور یہی ادب اور یہی شاعری سارے بازار میں سنائی دیتی ہے۔ ککڑی والے کی جستجو جاری ہے، وہ ایک ایک کر کے پیچھے پھر رہا ہے، وہ ایک ایک کے پیچھے پھر رہا ہے کہ کوئی چند شعر اس کی ککڑی پر لکھ دے۔
اس کی مایوسی بڑھ رہی ہے، قدم سست پڑ رہے ہیں اور آخر میں وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں ڈرامے کی کشمکش مکمل ہو جاتی ہے اور پہلا ایکٹ ختم ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ پتنگ والے کے کردار کو پیش کرتا ہے۔ اس کے کردار میں نذیر کی شخصیت کی گہری جھلک ملتی ہے۔ اس کی زبان سے ہم نذیر کے کردار اور اس کی زندگی سے پہلی بار آشنا ہوتے ہیں۔ ڈرامہ عروج پر ہے۔ نذیر کی نظمیں سن کر متعصب ادیب اور مورخ چیں بجبی ہیں اور عوام واہ واہ کر رہے ہیں۔ یہ ادیب پست مذاق کے لوگوں کا مجمع دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ پلٹا کھاتا ہے اور پتنگ فروش کی دکان ڈرامے کے ارتقائی منزلوں کا نقطہ عروج بن جاتی ہے۔ آخری حصے میں ککڑی والے کا مسئلہ حل ہوتا ہے اور نذیر کی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ادب کا زندگی سے گہرا رشتہ ہے۔ بڑا گہرا رشتہ ہے اور عوام کے لیے بھی اعلیٰ شاعری تخلیق کی جا سکتی ہے۔ نذیر کی انسان دوستی اور ہمہ گیری اس وقت پورے طور پر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے جب سب مل کر آدمی نامہ گاتے ہیں۔ اس نظم میں ترحم کا نہیں بلکہ عزم اور جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا پیغام آج کا پیغام ہے کہ جو مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ آگرہ بازار کے بارے میں ڈاکٹر عطیہ نشاط اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتی ہیں، ڈرامہ پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حبیب تنویر کے سامنے دو مقصد ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلا، نذیر کو آگرے کے عوامی شاعر کی حیثیت سے پیش کرنا، اور دوسرا، آگرے کی زب و حالی اور اقتصادی زوال کو پیش کرنا۔ یہ دونوں مقاصد ایسے ہیں جن میں ڈرامائی فضا پیدا ہونے کے امکان تو بہت ہیں، لیکن کشمکش اور تصادم کی وہ کیفیت جس سے ڈرامے میں شدت پیدا ہوتی ہے اس کی گنجائش کم ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حبیب تنویر نے تخیل سے کام لیا اور عوام کی روزمرہ کی زندگی سے وہ مواقع چن لیے جن سے اس دور کی کشمکش اور بدحالی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حبیب تنویر پر ڈرامے کی نئی تحریکات کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عطیہ نشاط فرماتی ہیں، صحیح تو یہ کہنا ناممکن ہے کہ حبیب تنویر تھیٹر کی نئی تحریکوں سے کس حد تک متاثر ہوئے اور کس مخصوص ڈرامہ نگار کا اثر انہوں نے کس حد تک قبول کیا ہے، لیکن اس ڈرامے کو پڑھنے اور اسٹیج پر دیکھنے کے بعد یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ انہوں نے اسٹیج پر آنے والے کرداروں اور تماشائیوں کے درمیان فاصلے کو بالکل کم کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس میں مشہور جرمن ڈرامہ نگار بریخت کے تصورات کی آمیزش ہے۔ آزادی کے کچھ ہی دنوں بعد حبیب تنویر نے روس اور مغربی جرمنی کا دورہ کیا اور مشرقی جرمنی میں خاص طور پر ڈرامے کی پیشکش کی تعلیم حاصل کی۔ اس سفر نے ان کو بریخت کے قریب کر دیا اور ایپک تھیٹر کے اصولوں کو انہوں نے ہندوستانی فضا میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ حبیب تنویر ابٹا سے اداکار کی حیثیت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ابتدا ہی سے عوامی تحریکات کا حصہ تھے۔ بریخت سے قربت نے اس رشتے کو نہ صرف اور مضبوط کیا بلکہ اسے جلا بھی بخشی۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ حبیب تنویر پر ہندوستانی ڈرامے کی عوامی روایت کے ساتھ ساتھ بریخت کی ترقی پسند روایت کا خاصا اثر پڑا۔ اس نے اردو ڈرامے کو نئے آفاق سے ہمکنار ہونے کا موقع دیا۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگرہ بازار سے اب تک انصاف نہیں کیا گیا ہے۔ اسے سمجھنے اور اس کی قدر و قیمت متعین کرنے کی ایک آدھ کوشش جو کی بھی گئی ہے وہ ناکافی اور نامکمل ہے۔ اس لیے
اس کا از سر نو تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ حبیب تنویر نے نذیر کا انتخاب اس لیے کیا کہ ان سے اطہر پرویز نے نذیر کے لیے ڈرامہ لکھنے کی فرمائش کی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ متعلقہ دور کی عکاسی کے لیے انہیں نذیر سے بہتر کردار نہیں مل سکتا تھا۔ کسی دور کی عکاسی کے لیے صرف اس کردار کو چنا جا سکتا ہے جو تاریخی اور ادبی دونوں اعتبار سے موزوں ہوں۔ حبیب تنویر کو معلوم تھا کہ کس دور کی تاریخ رئیسوں یا جاگیرداروں، راجوں مہاراجوں کے محلوں میں نہیں بلکہ گلیوں اور کھیت کھلیانوں میں عام انسانوں کے ہاتھوں تشکیل پاتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو چنا جو اس دور کی سماجی، سیاسی، اقتصادی اور ادبی تصویریں اتارنے کے ساتھ سب سے موزوں ہو سکتی تھیں اور جو ناظرین و سامعین کی ضیافت طبع کے سامان بھی فراہم کر سکتی تھی۔ نذیر کا انتخاب اس کا ثبوت بھی فراہم کرتا ہے کہ کسی دور کی تاریخ اس دور کے ادب کو پڑھے بغیر نہیں لکھی جا سکتی۔ آگرہ بازار کے دوسرے ایکٹ میں دور کی یکلخت تبدیلی سے جہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعور کی رو سے متاثر ہیں، وہیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ دور بدلنے کے باوجود عوام کی حالت ویسے ہی دیگر گوں ہے، تاہم وہ مایوس نہیں ہوتے۔ انہیں مفلسوں اور ناداروں کی طاقت کا احساس ہے اور جانتے ہیں کہ نئے دور کی تقدیر یہی نادار و مفلس لکھیں گے، اس لیے وہ ان سے آدمی نامہ پیش کراتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ اس بات کا ایک طرح سے اعلان کرتے ہیں کہ انسان کی ساری مصیبتوں کا حل ایک ایسا انسانی نظام تشکیل دینے میں ہے جس کی بنیاد انسانی برابری کے تصور پر رکھی گئی ہو۔ بھکاریوں کی آواز میں عزم کی موجودگی اشارہ ہے اشتراکی ضابطۂ حیات کی طرف، جس کو وہ نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگرہ بازار کی ایک اور خصوصیت جو اسے ایپک تھیٹر کی روایت سے منسلک کرتی ہے، اس کا پلاٹ کا قصہ در قصہ ہونا ہے۔ چوک سرکل کی طرح آگرہ بازار میں کورس اس مطرب کا فریضہ انجام دیتا ہے جو داستان گو کی طرح پورے دور کی کہانی سناتے ہیں۔ آگرہ بازار کے شروع میں شہر آشوب کے بعد جو منظر پیش کیا جاتا ہے، اس میں آگرہ کے عوام کی سیاسی و سماجی اور اقتصادی حالت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یہ منظر مداری اور ککڑی والے کی لڑائی پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کورس پھر نمودار ہو کر نذیر کی نظم پیسہ پیش کرتا ہے اور پھر دوسرا منظر سامنے آتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے مناظر ڈرامے میں موجود ہیں۔ آگرہ بازار المیہ اور تربیہ کا حسین امتزاج بھی ہے، تاہم یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ حبیب تنویر نے اسے تربیاتی المیہ بنانے کے بجائے علمیاتی تربیہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں شاید ہی کوئی تربیہ منظر ایسا ہو جس کا مقصد ناظرین کو محض محظوظ کرنا ہو۔ پہلے ہی منظر میں ککڑی والے، تربوز والے اور مداری کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ مزاحیہ ہونے کے باوجود دل کو چھو لیتی ہے اور ناظرین ان پر ہنستے ہوئے ایک عجیب طرح کا درد بھی محسوس کرتا ہے۔ ڈرامے میں ایسے بیسیوں مناظر موجود ہیں۔ آگرہ بازار میں حبیب تنویر کا سماجی شعور اور انسانی اعمال سے رونما ہونے والی حقیقتوں کا ادراک بھی اپنے جوبن پر نظر آتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ان انسانی اعمال کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو ہمارے سماجی نظام کی تشکیل کو ممکن بناتے ہیں، اس لیے وہ سماجی اعمال کی جھلکیاں زیادہ دکھاتے ہیں، ان کی نفسیاتی گتھیاں نہیں کھولتے۔
آگرہ بازار میں حبیب تنویر نے جتنے موضوعات کو پیش کیا ہے وہ سب کے سب سماجی معنویت کے حامل ہیں۔ حبیب تنویر نے سماج کے سبھی طبقوں کو کناری بازار میں لا کھڑا کیا ہے، جہاں وہ پورے سماجی شعور کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ملک کی اقتصادی حالت جتنی خراب ہوئی ہے اور محنت کش طبقہ جس طرح کے استحصال کا شکار ہے، اس کی ہو بہو تصویریں اتارتی مغلیہ سلطنت کے قوی ہیکل شیر کو گدھ جس طرح نوچتے نظر آتے ہیں، وہ ایک عبرتناک منظر ہے۔ حبیب تنویر کے رچے ہوئے سماجی شعور اور اس کے موضوعات کی سماجی معنویت کی بیسیوں مثالیں آگرہ بازار میں بکھری ہوئی ہیں۔ حبیب تنویر اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ تبدیلی انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ انسان اور اس کا سماج مسلسل بدلتا رہتا ہے اور بدلتا رہے گا، اس لیے اسے ہر تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ وقت کبھی نہیں ٹھہرتا یا رکتا، رکنا زوال کی نشانی ہے۔ انسان کچھ مدت کے لیے جب بھی رکتا ہے تو زندگی میں تعفن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو سارے سماج کو متعفن کر دیتی ہے۔ تبدیلی پر اس یقین کی وجہ سے آگرہ بازار کے کردار بھی متحرک نظر آتے ہیں۔ ہر کردار ایک جہد مسلسل کی تصویر ہے۔ ایک زوال یافتہ سماج میں خود کو زندہ رکھنا ہی سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ آگرہ بازار کے سبھی کردار اسی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس دانشور طبقہ سب سے زیادہ رجت پسندی کا شکار نظر آتا ہے۔ کتب فروش، شاعر نما آدمی اور تذکرہ نویس وقت کے دھارے کا رخ پیچھے کی طرف موڑنے کی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں۔ آگرہ بازار میں انسانی تضادات کی بھی بڑی دلچسپ تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ دانشور طبقے کی منافقت اور تعصب کو حبیب تنویر نے بڑے مؤثر انداز میں ابھارا ہے۔ بظاہر تو یہ دانشور طبقہ بڑے لیے دیے رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن در حقیقت اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اس کھوکھلے پن کا پتہ ان کے منہ سے ادا ہونے والے ہر جملے سے چلتا ہے۔ چنانچہ شاعر نما آدمی اور اس ککڑی والے کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، یا تذکرہ نویس، کتب فروش اور شاعر نما آدمی جو بات چیت کرتے ہیں، اس میں کھوکھلے پن کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے۔ وہ بظاہر جو کچھ کہتے ہیں اس کی مراد وہ نہیں ہوتی۔ وہ جس اقدار کو سینے سے لگائے نظر آتے ہیں ان پر خود ان کا اپنا ایمان اٹھ چکا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ مردہ اقدار انہیں کسی منزل تک نہیں پہنچا سکتی، پھر بھی ان سے چمٹے رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس نہ علم کی دولت ہے نہ فکر کی روشنی، پھر بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ علم کا سمندر اور روشنی کا مینار ہوں۔ زمانے کی گراوٹ کا شکوہ کرتے ہیں اور خود کہیں زیادہ گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں۔ التباس حقیقت کو توڑنے کے لیے بھی حبیب تنویر وہ سارے وسائل استعمال کرتے ہیں جو ایپک تھیٹر کی روایت سے منسوب ہیں۔ کورس یہاں بھی راوی کا کام کرتے ہوئے کبھی تو خبر رساں یا مخبر کا کام کرتا ہے اور کبھی پیش کردہ عمل پر تنقید و تبصرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ التباس حقیقت کو ختم کرنے کے لیے حبیب تنویر بار بار نظیر کی نظمیں کرداروں یا پھر کورس کے ذریعے پیش کراتے ہیں تاکہ جذباتی ہم آہنگی کی راہ مسدود ہوتی رہے اور ناظرین و سامعین واقعات کے بارے میں خود غور کرتے رہیں۔ نظیر کی یہ نظمیں ایک طرف جہاں زندگی کی ٹھوس حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں، وہیں دوسری طرف واقعات پر تنقید و تبصرے کا کام بھی انجام دیتی ہیں۔ ڈرامے کی ابتدا میں پردہ اٹھنے سے پہلے جب ہم کورس کے فقیروں کو نظیر کا شہر آشوب گاتے ہوئے سنتے ہیں تو ناظرین کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ پردہ اٹھنے پر کوئی ایسا منظر سامنے آئے گا جس میں آگرہ کے عوام کی غربت، مفلوک الحالی اور بے روزگاری پیش کی جائے گی۔
جب منظر سامنے آتا ہے تو وہ واقعی یہی سب کچھ پیش کرتا ہے، لیکن اس منظر کے ختم ہونے کے بعد جب کورس پھر اسٹیج پر آ کر نظیر کی نظم پیسہ پیش کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ پچھلے منظر پر تنقید و تبصرے کا کام بھی انجام دیتا ہے۔ التباس حقیقت اور جذباتی ہم آہنگی کو ختم کرنے کے لیے حبیب تنویر نے لباس، جھنڈے، بورڈ اور کاغذ پر لکھی تحریروں کو بھی استعمال کیا ہے۔ جذباتی ہم آہنگی روکنے کے لیے بسا اوقات عمل اور اس کے مقصد کے درمیان تضاد کو بھی ابھارا ہے۔ یہ تضاد ناظر کو ایک جذباتی صدمے سے دوچار کر کے غور و خوض کی ترغیب دیتا ہے، یا پھر کسی عمل اور اس کے پس منظر کے درمیان تضاد پیدا کر کے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا پھر کسی عمل اور اس کے پس منظر کے درمیان تضاد پیدا کر کے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلاً پہلے ایکٹ میں کورس کے ذریعے نظیر کی نظم خوشامد پیش کرنے کے بعد حبیب تنویر جو منظر پیش کرتے ہیں اس میں شاعر نما آدمی اور اس کا ہمجولی اردو شاعری کی سیاسی و سماجی معنویت پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب یہاں اس منظر پر تنقید و تبصرہ ہوگا، لیکن جو ہوتا ہے وہ اس کی توقعات سے بالکل برعکس ہے۔ یہ تضاد ناظر کو غور و خوض کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور جو ہوا اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی دوری کے تاثرات پورے ڈرامے میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں جو جذباتی ہم آہنگی کو توڑتے ہیں۔ اس تضاد کی عرفہ صورت اس منظر میں پیش آتی ہے جہاں مداری نظیر کی نظم ریچھ کا بچہ پیش کرتا ہے اور پھر منظر میں ایک پوری صدی ورق الٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آگرہ بازار کی زبان بھی ایپک ڈرامے کی ضرورت کے عین مطابق، اس لیے یہاں سیدھی سادی سائنٹیفک زبان کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ یہاں حبیب تنویر نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ زبان اپنے پس منظر سے قریب رہے، چنانچہ واقعات کو دبانے یا چھپانے کے بجائے وہ ان کو واضح طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگرہ بازار کے سبھی کردار اپنی اپنی سماجی معنویت رکھتے ہیں اور جیسے جیسے اس معنویت میں تبدیلی آتی ہے وہ بھی بدلتے جاتے ہیں۔ آگرہ بازار چونکہ ایک زوال یافتہ دور کی عکاسی کرتا ہے جس میں کرداروں کا سب سے اہم کام خود کو زندہ رکھنا ہے، چنانچہ اس ڈرامے کے سبھی کردار اپنا یہ منصب بھی بخوبی نبھاتے ہیں۔ شروع میں جو کردار خود غرض اور متعصب نظر آتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کی موجودگی میں اپنا اپنا مال بیچنے لگتے ہیں۔ حالانکہ شروع میں اپنے اپنے مفاد کی چہار دیواری میں قید ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے نفرت و حقارت سے پیش آتے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے آگرہ بازار ایک کامیاب تجربہ ہے۔ اسے ہم اردو کا شاہکار ڈرامہ بھی کہیں تو بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ آگرہ بازار میں کچھ تاریخی یا واقعاتی فرد بھی ہیں جس پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ آگرہ بازار کی ابتدا میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈرامہ ایک دن کے واقعات پر مبنی ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ ڈرامے کے آخر میں پوری ایک صدی بدلتی نظر آتی ہے۔ ہمجولی کے مکالمے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوق استاد شہ بن چکے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ ڈرامے کا زیادہ تعلق 1810 سے ہے، جب نہ تو ظفر بادشاہ بنے تھے اور نہ ذوق استاد شہ۔ ذوق 1816 میں شہزادگی کے زمانے میں ظفر کے استاد بنے اور 1837 میں ان کے بادشاہ بننے پر استاد شہ۔ نصر اللہ بیگ کا انتقال 1806 میں ہوا۔ 1810 کے زمانے کے ڈرامے میں ان کا ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ میر امن نے قصہ چہار درویش 1801 میں لکھا
اور 1802 میں شائع ہوا۔ 1810 میں اس کے زیر تحریر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ذوق نے شاہ نصیر کا تخت نہیں الٹا، وہ خود ہی دکن چلے گئے تھے۔ پھر ذوق کا اکبر شاہ ثانی کے دربار تک پہنچنا بھی مشکوک ہے۔